کہ فاتحہ میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھے راستے پر رہنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی، سیدھے راستے پہ قائم ہونے کی، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ ڈالنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب وہ سیدھا راستہ ہمارے علم ہونے سے تو رہا، اب جب ہم اس کی طلب کرتے ہیں تو اس کے جواب میں شروع میں ہی بقرہ میں یہ نہیں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے۔ اب اس کا ہدایت کہنا کس بات کا جواب ہے؟ اسی دعا کا جواب ہے نا کہ ہدایت دیجیے۔ ابھی آپ نے ہدایت مانگی تھی، آپ کو فوراً جواب دے دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف الف لام میم کے بارے میں ہے۔ یہ الف لام میم ہدایت کیسے ہے؟ آپ کسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اگر آپ آ کر مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھا دیجیے، اور میں آپ سے ایسے الفاظ استعمال کروں جن کا نہ سر نہ پیر آپ کو سمجھ آئے، یہ کیسی ہدایت ہوئی بھائی؟ میں آپ سے کہہ دوں الف لام میم، یہ کیا بکواس کر رہا ہے آدمی؟ میں نے پوچھے حلال ہے یا حرام ہے، میں آپ سے کہوں الف لام میم، آپ کو تو سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہوں جیم ہا قاف، نہیں آپ مجھے ایسی بات بتائیں جو مجھے سمجھ آئے۔ ہدایت کا مقصد ہے، ہدایت تو اس وقت ہوگی جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، پھر آپ اس کو عمل میں لائیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ الف لام میم شروع میں کیوں؟ اس الف لام میم کا کیا فائدہ؟ اس کا پہلا فائدہ سمجھ لیجئے، مدنی قرآن ہے نا، یہ مدنی دور میں نازل ہوئی۔ مدنی دور میں ہمارا کن سے سامنا تھا؟ مکی دور میں تو مسلمانوں کا سامنا تھا قریش سے، مشرکوں سے۔ مکی دور میں کس سے سامنا تھا؟ اہل کتاب سے، نصارہ سے سامنا تھا، اور کس سے؟ یہود سے سامنا تھا۔ اب یہودیوں کے ہاں ایک بڑا تکبر تھا، بڑے غرور میں تھے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی گالی سمجھ کے مانتے تھے۔ امی ایسا جس کو اتنا علم نہ ہو پڑھنے کا، جیسا کہ جو اپنی ماں سے نکلا ہو نا، نیا پیدا ہوا بچہ، جتنا اسے پڑھنا نہیں آتا اتنا امی کو پڑھنا ہے۔ تو ام کے معنی کیا ہے؟ ماں۔ امی ایسا ہی ان پڑھ جو ماں سے نکلا ہوا جیسا ان پڑھ، اسے امی کہتے ہیں۔ تو وہ گالی کے طور پہ کہتے تھے، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوصاف میں اور نبی کے اعزاز کو بنا دیا، قرآن میں اسی کا لفظ استعمال کر لیا، اسی لفظ کے معنی بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اور بات ہے۔ لیکن سمجھیے، اگر کسی نے واقعی، ہم بھی مانتے ہیں وما كنت تقرأ من كتاب تتلو من كتاب من قبل وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا آپ تو اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے، یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے کبھی ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا۔ اب مجھے یہ سمجھائیے، الف کا لفظ، صرف الف کا لفظ، لام میم کو چھوڑیے ایک سیکنڈ، الف کا لفظ کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھ رہا ہو یا لکھنا سیکھ رہا ہو، اسے سکھایا جاتا ہے کیا؟ الف، پھر با، پھر تا، پھر آگے جا کے لام، پھر آگے جا کے میم۔ جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، آپ کہیں پاکستان میں، انڈیا میں کسی گاؤں میں جائیں، کسی ان پڑھ سے جا کے کہیں الف، اسے کچھ سمجھ آئے گی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے مطلب کی بات نہیں ہے۔ کوئی بچہ جو نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوگا اسے الف پتہ ہوگا، کوئی جو لکھنا سیکھ رہا ہوگا استاد کہے گا الف لکھو، وہ الف لکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ الف یا لام یا میم کے معنی صرف اسی کے ہاں اس کا کچھ فائدہ ہے جو طالب علم ہو۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات واضح ہو گئی؟ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، تو یہ الف انہیں کس نے سکھا دیا؟ یہ لام اس انسان کے منہ سے کیسے نکل رہا ہے؟ یہ میم اس نے کہاں سے سیکھا؟ یہودی جو اپنی تعلیم پہ بڑا مغرور تھا، انہی سے خطاب ہے شروع میں، بنی اسرائیل سے خطاب صراحتاً ہوگا۔ جب شروع میں الف لام میم کہہ دیا تو وہ بھی ذرا ایک دم سے شوق میں آ گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس انسان کو کس نے الف اور لام اور میم سکھا دیا؟ ان کو ایک طرف ایک فوراً ان کو خیال آ جاتا ہے الف لام میم سنتے ہی اس کی تعلیم کہیں باہر سے ہو رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان کی تعلیم باہر سے ہوتی ہے، کوئی اور ان کو لکھاتا ہے، اور اس بات میں آدھا سچ بھی ہے، باہر سے ہی تعلیم ہو رہی ہے، باہر سے ہی ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ تو الف لام میم کا ایک فائدہ تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو۔ دوسری بات سمجھنے کی اہم ہمارے لیے، خاص وہ تو یہود کے لیے بات تھی، ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کو اگر قرآن سے میں نے اور آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا، ہدایت لینی ہے قرآن سے، تو اس کے کچھ مطالبات ہیں، اور اس کے کچھ مطالبات کا تعلق ہمارے دل سے اور ہماری سوچ سے ہے۔ انسان جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں یہ کتاب پڑھوں گا اور سمجھوں گا اور پھر میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ پہلی بات جو آپ کو سکھا رہا ہے، آپ نے ہدایت مانگی تھی، علم نہیں مانگا تھا، آپ نے علم نہیں مانگا، آپ نے کیا مانگا ہے؟ کیا مانگی ہے؟ ہدایت، ہدا، اہدنا، نہ علمنا۔ پہلا مطلوب ہماری طرف سے، پہلی دعا، پہلی طلب کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت اور علم میں فرق ہے۔ اگر یہ کتاب علم کی ہوتی تو شروع سے آخر وہ چیز ہوتی جو آپ نے
سیکھنی ہے، سمجھنی ہے اور پھر کسی اور کو سمجھانی ہے، ہر چیز وہی ہوتی. لیکن ہدایت کا تعلق علم سے ایک اعلیٰ شے سے ہے، علم سے اعلیٰ ہے ہدایت. اور ہدایت دل کو اور سوچ کو ٹھیک طرح اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری سوچ کو ٹھیک کرنا اللہ تعالیٰ نے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز بتائے اس کتاب کے بارے میں، ہمیں ایسے الفاظ دے دیے جس کا قیامت کے دن تک کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کے معنی ہیں کیا. اور اس میں سب سے بڑا درس جو میرے لیے اور آپ کے لیے نکلتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری قدر اتنی سی ہے، تم اس کتاب پر بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھ کر مت آنا. تم ساری زندگی بھی پڑھتے رہو، تمہیں پہلے الفاظ کے معنی نہیں ملیں گے. الف لام میم تمہیں نہیں پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے کہنا. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ الف لام میم کے کوئی معنی نہیں ہے. غلط ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، والکتاب الحکیم کہا ہے. اسے قسم کھائیے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے الف لام میم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے راسخ ہے یہ کلام. اب اس حکمت کا علم مجھے نہیں ہے، اور اس کا علم مجھے نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یعنی اب میرے دماغ میں ایک بات اچھی طرح بیٹھ گئی، اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے سمجھ نہیں آئیں گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کبھی کبھار ایسی باتیں ہوں گی، ایسی کہانی ہوگی جو آپ کو پہلی دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو جھٹکا سا لگے گا، یہ کیا بات ہوگی. ٹھیک ہے، ہوتا ہے انسان کو کبھی کبھی شوق لگتا ہے، یہ کیسی بات کر دی. اور خاص کر ہمارا تو اتنا اعتماد ترجموں پر ہے، اور ترجمے پہ 90% تو بات رہ جاتی ہے. جو 10% بات آتی ہے اس میں پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. انسان پڑھ کے کہتا ہے یہ کیسی بات آ گئی قرآن میں، اس کو میں کیسے اپنے غیر مسلم دوست کو میں یہ کیسے سمجھاؤں گا. اس نے اگر یہ مجھ سے پوچھا تو میری تو شامت آ گئی. مسلمان کو پہلی بات جو قبول کرنی پڑے گی نا اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے.